بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مجھے سب گھر میں پیار سے روحی روحی کہتے تھے۔ اصل نام تو رامش تھا، مگر سب کو میرا نام روحی ہی پسند تھا۔ سب میرے 2 بھائی اور اماں ابا تھے۔ بہن کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ ہم بہت امیر تو نہیں تھے، بس ایک چھوٹا سا گھر تھا بھی خستہ حالی میں۔ نہ گھر تھا تو اپنا گلی کی نکڑ پر ابا کی چھوٹی سی دکان تھی، جس میں کچھ سامان رکھا ہوا تھا، ٹافیاں، صابن، کچھ کھانے کا سامان، بس ضرورت کی چیزیں تھیں۔ ساتھ بڑا بھائی ابا کی مدد کے لیے بیٹھا کرتا تھا۔ دوسرا بھی چھوٹا تھا، اس کو ایک سرکاری اسکول میں داخلہ لے کر دیا ہوا تھا۔ اسے پڑھائی کا کوئی شوق نہیں تھا، مگر اماں کو بڑا شوق تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ بس ہماری طرح دکان پر نہ بیٹھنا۔ بڑے چھوٹے سے کچے صحن میں اماں نے چند سبزیاں، مرچیں اور ٹماٹر وغیرہ لگا رکھے تھے۔ وہ بیچ کر گھر کا سودا جاتا اور دکان کی کمائی سے ابا اور چیزیں لے آتے تھے۔ جو گزر اوقات ہو رہی تھی، اللہ کا شکر تھا۔ اماں بھی بہت شکر ادا کرتی تھی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ اللہ گھر بیٹھے رزق دے دیتا ہے۔ میں نے سرکاری اسکول سے 7 جماعتیں پاس کی تھی، پھر گھر کے کاموں میں اماں کی مدد کیا کرتی تھی۔ کبھی ان کے ساتھ زمین میں سبزیوں کے بیج بوتی، کبھی گودی کرتی اور کبھی کچن کے کام۔ اماں اب جلدی تھک جاتی تھیں۔ بیٹیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو ماؤں کو ایک ہی فکر لگ جاتی ہے کہ ان کو اب بیاہ دیا جائے، اور اسی فکر میں وہ پریشان رہتی ہیں۔ ہر وقت ہر گھڑی ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے اور ہم اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں۔ میری ماں بھی روایتی ماؤں کی طرح یہی سوچتی تھی۔ ہر وقت اسی فکر میں رہتی تھی کہ کہیں سے اچھا رشتہ آئے اور میں اپنی بیٹی کو بیاہ دوں، اس کا گھر آباد ہو جائے۔ مجھے لگتا تھا کہ ابھی مجھے ان ذمہ داریوں سے آزاد رہنا چاہیے۔ مجھے ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کے سائے تلے ابھی کچھ اور دن رہنا تھا۔ بیٹیاں اپنے حساب سے سوچتی ہیں اور ماں باپ اپنے حساب سے۔ کچھ دنیا والوں کو بھی خیال ہوتا ہے ان کی باتوں کا، خوف کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی نہیں کب کر رہے، کوئی رشتہ نہیں آ رہا کیا؟ پھر جتنے منہ اتنی ہی باتیں ہوتی ہیں، ان کا کیا ہے، جو سوچتے ہیں سوچتے رہیں۔ میں اکثر اماں کو یہی کہتی تھی، کیوں کسی کی پرواہ کرتی ہیں، کیوں ڈرتی ہیں لوگوں سے؟ کیونکہ وہ اکثر ابا کو کہہ رہی ہوتی تھی، کوئی رشتہ نظر میں ہے تو بتائیں، کسی اچھے رشتے کا پتہ چلے تو فوراً مجھے بتائیں۔ میں بھی کسی کو کہتی ہوں کہ کوئی رشتہ ہے نظر میں تو بتائیں، دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اللہ مالک ہے، مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی ان باتوں سے۔ پھر ایک دن اماں نے 1-2 عورتوں کو کہا ہوا تھا، ان میں سے خاتون ایک رشتہ لے کر آئیں اور اماں کو بتایا کہ بہت اچھا رشتہ ہے، بہت قابل لڑکا ہے، اچھے لوگ ہیں۔ اماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کو تو بس کسی مناسب رشتے کی تلاش تھی کہ بیٹی کا گھر بس جائے، اپنے گھر کی ہو جائے۔ پھر خاتون نے لڑکے کی بہت ساری خوبیاں گنوا دی، اتنا کچھ بتا دیا، اماں خوش ہو گئیں۔ انہوں نے کہا ہاں ان کے ابا سے بات کر کے پھر آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے بعد سے اماں مجھے بہت مطمئن اور خوش نظر آنے لگیں۔ جب رات ہوئی تو ابا گھر آئے، ابھی کھانا وغیرہ کھا کر بیٹھے ہی تھے کہ اماں نے اس خاتون کی کہی ہوئی باتیں تفصیل سے بتانا شروع کر دیں، اور اس لڑکی کی خوبیاں گن گن کر بتائیں، اور زور دیا کہ پہلی فرصت میں پتہ کروائیں اور دیکھیں کہ لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے، لوگ کیسے ہیں، اگر اچھا رشتہ ہے تو بات کو آگے بڑھایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر اچھا ہوا تو انشاءاللہ جلد بات چیت آگے بڑھائیں گے۔ اگلے دن ابا نے اس لڑکے کے بارے میں پتہ کروایا اور آ کر اماں کو بتایا کہ وہ لڑکا تو مزدوری کرتا ہے، کوئی نوکری نہیں، ہاں شریف آدمی ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن شریف ہے بس، اور شکل بھی اللہ نے اچھی دے رکھی ہے۔ کہتا ہے کہ میں نوکری تلاش کر رہا ہوں۔ اماں نے کہا کہ اگر لوگ اچھے ہیں، شریف آدمی ہے، چھوٹی فیملی ہے، تو میرے خیال میں رشتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیا پتہ ہماری بیٹی کے نصیب سے اسے کوئی اچھی نوکری مل جائے۔ آج کل شرافت کہاں ملتی ہے، نہ ساس نہ سسر، بس ایک ہی نند ہے، اور وہ بھی اپنے حواس میں نہیں، یعنی وہ پاگل ہے۔ اماں نے افسوس کا اظہار کیا اور اس رشتے کے یہاں کرنے کو کہہ دیا۔ ابا نے بھی کہا کہ غربت ہمیشہ تو نہیں رہتی، تقدیر بدلتے دیر نہیں لگتی، خدا نے چاہا تو اس کے دن بھی بدل جائیں گے، اور جوان لڑکا ہے، کوئی نہ کوئی نوکری مل ہی جائے گی، ایسے لڑکے ویسے بھی محنتی ہوتے ہیں۔ اپنا اظہار خیال کیا تو اماں نے بھی فوراً حامی بھر لی کہ جلد ہی ان لوگوں کو گھر بلائیں، کوئی نہ کوئی رشتہ دار تو ہوگا نا جو بات کرے۔
یا پھر خود لڑکے سے بات کر لیتے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ اب یہ میرا رشتہ کر کے ہی دم لیں گے، یعنی مجھے اپنے گھر بھیجنے کا پکا ارادہ کر چکے ہیں۔ اماں نے چھوٹے سے گھر کی چیزوں کو سنوار کر رکھنا شروع کیا اور مجھے بھی کہا کہ گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو اور اپنے آپ کو بھی سنوار کے رکھا کرو۔ میں نے کہا دیکھا جائے گا اماں، 2 دن بعد ہی وہ لڑکا اور اس کے ایک رشتہ دار ہمارے گھر آئے۔ ابا پہلے ہی چائے کا بندوبست کر چکے تھے اور اماں نے صبح سے مجھے بتا دیا تھا کہ لڑکے والے آ رہے ہیں، آج اور اچھے والا جوڑا پہن کے رکھنا۔ شام کو وہ آئے تو اماں نے ان کی خوب آبھگت کی۔ لڑکا اچھا تھا اور اماں کو تو بہت ہی اچھا لگا۔ رشتے والی آنٹی پہلے سب ہی بات کر چکی تھی، اس لیے بس رسمی باتیں ہونا تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ان لوگوں نے تاریخ مانگ لی۔ اماں ابا نے 3 ماہ بعد کی تاریخ دے دی۔ میں حیران تھی کہ اتنی جلدی، پتہ نہیں کیا جلدی تھی۔ میرے ماں باپ کو تیاری بھی تو کرنی تھی، بلکہ ان کے رشتہ دار تو جلدی کرنے کا کہہ رہے تھے کہ لڑکا اکیلا ہے، گھر میں شادی ہو جائے گی تو کم از کم گھر کی فکر اس کی ختم ہو جائے گی۔ آخر تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ اب گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق چیزیں خریدی جانے لگیں، کپڑے آنے لگے اور جو چھوٹی موٹی چیزیں ابا دے سکتے تھے وہ انہوں نے خریدنا شروع کی۔ بھائی بہت خوش تھے، سبزیاں بھی تیار ہو چکی تھی، ان کا کام بھی کرنا تھا۔ یہ سب بھائی کی ذمہ داری بن گئی کہ وہ سبزیاں بیچ کر آئے، اس سے بھی کچھ پیسے جمع ہو گئے، دکان سے بھی کچھ رقم نکل آئی اور تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ غریبوں کی شادیوں پر کوئی لمبے چوڑے کام تو ہوتے نہیں، ویسے بھی لڑکے بہت کم رشتہ دار تھے۔ اماں نے بہت پیارا جوڑا سلوا کر دیا مجھے، کپڑوں کا شوق تھا، چند جوڑے اپنی بسر کے بھی لیے۔ یوں اماں ابا کی خواہش پوری ہو گئی اور میں اپنے گھر کی ہو گئی۔ میرے شوہر واقعی اچھی طبیعت کے مالک تھے، غریب تو تھے مگر دل کے امیر تھے۔ یہ چھوٹا سا گھر تھا، ایک کمرہ گھر سے باہر کی طرف بنا ہوا تھا جس کا الگ دروازہ تھا۔ اس کمرے میں میری نند رہتی تھی۔ کبھی کبھی اس کمرے سے باتوں کی آوازیں آتی اور کبھی کبھی اس کے ہنسنے کی آوازیں آتی تو مجھے حیرت ہوتی۔ میں نے شوہر سے پوچھا یہاں کون ہے؟ تب انہوں نے بتایا کہ یہاں میری پاگل بہن ہے۔ وہ اچھا بہت افسوس ہوا۔ کیا ہوا تھا؟ پاگل کیسے ہو گئی؟ وہ انہوں نے کہا کہ بتاؤں گا، ابھی تم میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ میں چائے بنانے چلی گئی۔ میں نے گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا، ظاہر گھر میں اور تو کوئی تھا نہیں، مجھے ہی کرنا تھا۔ مجھے تجسس تھا اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری نند کیسی ہے، اور میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ ذہنی مریض کیسے بنی۔ اس کمرے کی چھوٹی سی کھڑکی ہماری طرف کھلتی تھی لیکن ہمیشہ بند رہتی تھی، میں نے کبھی اسے کھلا ہوا نہیں دیکھا۔ میرے شوہر نے مجھے اس کمرے میں جانے سے منع کیا تھا۔ مجھے اور بھی کچھ تجسس ہوا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ محلے کی عورتوں سے ملنا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری نند تو بہت پہنچی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو کہنے لگی کہ اس کے پاس دور دور سے خواتین آتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو اس کا جھوٹا کھا لے وہ مالدار بن جاتا ہے۔ بہت سی خواتین اس کے توسط سے مالدار بنی ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، مگر ایسی بات تھی تو میرے میاں نے مجھے کیوں جانے سے منع کیا، اور وہ خود کیوں نہیں اس طرف اپنے حالات بدل لیتے؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ مجھے کام کرنے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی جتنا اس سوچ سے ہوتی تھی کہ دور دور سے عورتیں میری پاگل نند کا کھانا کھانے آتی تھیں، کیونکہ جو بھی عورت اس کا جھوٹا کھانا کھاتی تو وہ عورت مالا مال ہو جاتی تھی۔ حیرت ہے لیکن میرا شوہر مجھے نند کا جھوٹا کھانے سے سختی سے منع کرتا تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ اگر تو نے اس کا کھانا کھا لیا تو تو مجھ پر حرام ہو جائے گی۔ حالانکہ میں اتنی غریب تھی کہ شوہر بھی مزدوری کرتا تھا۔ ایک دن شوہر کام پر گیا ہوا تھا اور کھانے کو گھر میں کچھ بھی نہ تھا، تو شوہر سے چھپ کر میں نے نند کا جھوٹا کھانا کھا لیا اور کھاتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو حالت عجیب سی تھی، بھاری بھاری سر اور آنکھیں تھیں، مگر دوپٹے کے ساتھ کافی پیسے بنتے تھے۔ میں بہت خوش ہوئی مگر میرا جسم درد کر رہا تھا، خاص طور پر پیٹ میں بہت درد تھا، لیکن پیسے دیکھ کر میں سب بھول گئی اور جلدی سے واپس گھر آ گئی۔ شوہر کو پتہ نہیں چلا اور میں نے شکر کیا، لیکن میرا تجسس اور بڑھ گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے، اور پیسوں کا بھی لالچ آیا۔ کم از کم 3 روز کا خرچہ تو چل ہی جانا تھا۔ بس اس راز کو جاننے کے لیے یوں آج تیسرا دن کھانا کھانے کا ناٹک کیا اور جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، یوں جیسے کوئی ہوش ہوتا ہے انسان۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ہی جو میرے ساتھ ہوا دیکھ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کوئی میرے بہت قریب تھا، ایسے لگا جیسے 2 شخص ہیں اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور یار اس کا تو پہلے ہی ایک گردہ نکالا جا چکا ہے، وہ بھی 2 دن پہلے۔
اتنے جلدی کچھ اور کرنا ٹھیک نہیں۔ اتنے تو پیسے دیے جاتے تھے کہ 2-3 مہینے آرام سے گزر جانے تھے۔ بولا اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی، لالچی بیوقوف عورت۔ میرا یہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیا سن رہی ہوں؟ میں نے ذرا سی حرکت کی، اس طرح جیسے ہوش آ رہا ہو۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے یوں ظاہر کیا جیسے مجھے ہوش آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں ایک دم سے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے اور میں وہاں سے فوراً باہر نکل آئی اور جلدی سے گھر آ کر پانی پیا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور سانس پھولا ہوا تھا، اس طرح جیسے کہ میں بہت دور سے بھاگ کر آئی ہوں۔ وہ باتیں ہی ایسی تھی کہ یعنی یہ بے ہوش کرنے کے بعد جسمانی اعضاء عورت کے نکال لیتے ہیں۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، میں جلدی سے بستر پر لیٹ گئی تاکہ تھوڑی نارمل ہو جاؤں۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میرے شوہر کو پتہ نہ چل جائے تو میری شامت آ جائے گی۔ مجھے افسوسناک حقیقت پتہ چل رہی تھی کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ کیسے آتا ہے، لیکن مجھے یہ بھی خوف آنے لگا کہ اس کا مطلب ہے میری نند اب سب باتوں سے بے خبر تھی۔ ظاہر ہے بیچاری پاگل تھی اور اسے کیا پتا تھا کہ اس کے کمرے میں کیا چل رہا ہے، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ کیا ان لوگوں نے اس کو کہیں چھپا دیا ہے یا پھر اس کو بند کر کے رکھا ہوگا؟ میرا دماغ سوچنے لگا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے گھر میں کون کون ہوں گے یہ لوگ اور کب سے یہ کام چل رہا ہے؟ کیا مجھے کسی کو بتانا چاہیے؟ پولیس کو؟ نہیں، میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ وہ پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر تم نے اپنی نند کا جھوٹا کھایا تو تم مجھ پر حرام ہو گئی۔ تو کیا میرے شوہر کو اس بندے کھیل کا بارے میں علم تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر علم ہوتا تو وہ اپنے پاگل بہن کو وہاں رہنے ہی کیوں دیتے، وہاں سے نکال دیتے۔ ہاں، وہ نہیں جانتے ہوں گے اور میں بھی بتا نہیں سکتی۔ اس کا مطلب مجھے خاموش رہنا چاہیے کہ اب تک کتنی عورتوں کے اعضاء نکالے جا چکے ہوں گے، اور کیا انہیں کوئی خبر نہیں ہوگی؟ انہیں پتہ نہیں چلا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہاں، مجھے کون سا پتہ چلا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ میں ایک گردے میں ہوں، یعنی میرا ایک گردہ نکالا جا چکا ہے۔ میرے اللہ، مجھے پتہ کیوں نہیں چلا؟ نشان بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ایسا کیا کیا ہوگا کہ نشان مٹ گیا اور آپریشن بھی نہیں؟ بڑی عجیب بات تھی۔ میں اسی سوچ میں پڑی ہوئی تھی کہ کیا کروں۔ مجھے اپنی ماں کو بتانا چاہیے، لیکن وہ پھر ابا کو بتائیں گی، پھر وہ بھی پریشان ہوں گے اور پھر میرے میاں تک بات پہنچ جائے گی تو وہی مسئلہ بنے گا۔ میں ذہنی طور پر بہت تھک چکی تھی، کوئی کام نہیں ہو رہا تھا مجھ سے۔ گھر کے کام اسی طرح پڑے تھے، نہیں کچھ پکا سکی نہ کپڑے دھو سکی۔ ادھر میاں کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے چہرے سے میری پریشانی ظاہر ہو۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، وضو کیا اور نماز پڑھی اور بہت روئی اور اللہ سے مدد مانگی کہ میرے مولا، میں اکیلی ہوں، مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ اس کے بعد میرے گھر کے سارے کام کیے۔ میرے میاں جب مزدوری کر کے آئے تو میں نے انہیں کھانا دیا اور پھر میں نے ان سے پوچھا، اچھا بتائیں آپ کی بہن کیسے پاگل ہوئی تھی؟ کیا وہ بچپن سے ایسی تھی یا کسی وجہ سے ایسی ہوئی ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا میرے شوہر اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں جب بھی اس بارے میں بات کرتی وہ کوئی اور بات شروع کر دیتے۔ میرے لیے تو یہ جاننا ضروری ہو گیا تھا کہ آخر وہ پاگل کیسے ہوئی، کوئی اور اس کمرے میں رہ کر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے شوہر پر یہ ظاہر کیے بغیر کہ میں وہ راز جان چکی ہوں معلوم کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بے چینی اور بے قراری تھی جسے میرا دماغ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ انہوں نے اس پہ معمول مجھے کہا کہ کھانے کے ساتھ پانی تو رکھ دیا کرو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور پانی لینے چلی گئی۔ واپس آ کر میں نے پھر کہا، ہاں تو جواب دینا، میرے سوال کا کیا ہوا تھا نند کو؟ وہ چڑ کر بولے، کیا بچوں والے سوال کرتی ہو؟ اماں کے مرنے کے بعد وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی اور غصے میں مارنے کو آتی تھی، اس لیے مجھے اس کو الگ رکھنا پڑا کیونکہ وہ بہت تنگ کرتی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ میرے شوہر تفصیل بتانا نہیں چاہتے، اس لیے ٹال مٹول کر رہے ہیں اور مختصر بات کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، اب کوئی محلے والی ملنے آئے گی تو اس سے پوچھوں گی۔ محلے کی عورتیں پرانی رہنے والی ہیں، یقیناً وہ سب جانتی ہوں گی یہ کیوں مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اگلے دن کی مزدوری پر چلے گئے۔ میری نظریں اس کھڑکی پر تھیں جو ان کے کمرے کی طرف کھلتی تھی، وہ مسلسل بند رہتی تھی۔ خیر، میں نے گھر کا سارا کام کیا اور دعا کرنے لگی کہ محلے سے کوئی خاتون آ جائے اور میں اسے سارا ماجرا پوچھوں اور میری پریشانی ختم ہو۔
میں بھی چائے ہی بنا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میری آنکھ بند کیے لیٹی تھی۔ اٹھی، جلدی سے جا کر پوچھا، کون؟ میں فریدہ، میں آپ کے سامنے والے گھر سے آئی ہوں، اور آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور اسے اندر لے آئی۔ اب یقین تھا کہ میرے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اسے بٹھا کر میں نے کہا، میں چائے بنا کر آتی ہوں۔ پہلے اس نے انکار کیا، پھر مان گئی۔ میں جلدی سے چائے بنا کر لے آئی اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے نند کا ذکر چھیڑ دیا۔ اسے پوچھنے لگی کہ یہ کب سے ایسی ہے؟ اس نے کہا، کیا کہوں اور کیا بتاؤں، تمہارے ساس کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا تھا کہ یہ ایک لڑکے کو چاہتی ہے، مگر بھائی نے نہیں مانتا تھا۔ وہ لڑکا آوارہ تھا، اس کے پاس بہت پیسہ تھا اور وہ باہر سے کچھ عرصے کے لیے یہاں آیا تھا، اور یہ اس پر مرتی تھی، مگر ماں کو بھی اور بھائی کو بھی اس لڑکی کی اصلیت کا پتہ تھا، اور یہ دونوں اس بات پر راضی نہیں تھے۔ پھر تمہاری نند نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی، جس سے ماں کو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ چل بسی۔ تمہارے میاں نے اسے گھر سے باہر جانے سے روک دیا اور اس لڑکی کو بھی دھمکی دی کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ وہ لڑکا کئی لڑکیوں کو دھوکہ دے کر واپس باہر چلا گیا اور تمہاری نند پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی۔ بھائی کو مارنے کو دوڑتی تھی، چیزیں توڑتی تھی، اس لیے بھائی نے الگ کمرہ بنایا اور اسے الگ کر دیا۔ بس صبح شام کوئی نہ کوئی کھانا کمرے میں رکھ دیتا ہے۔ میں حیرانگی سے ساری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ بھائی نے دوبارہ اس سے کچھ پوچھا نہیں۔ میں نے کہا، پھر یہ کہ پتہ نہیں کیسے اس کو یہ کرامت عطا ہوئی کہ جو بھی اس کا جھوٹا کھاتا ہے پھر مالدار ہو جاتا ہے۔ یہ تو مشہور ہو چکی ہے اور کافی لوگ امیر ہونے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کا جھوٹا کھاتے ہیں، مگر بھائی کسی معاملے میں نہیں بولتے ہیں۔ کیا تمہیں انہوں نے کچھ بتایا؟ اس نے فوراً سے سوال کر ڈالا۔ نہیں، میں نے ان سے پوچھا ہی نہیں۔ میں جان بن گئی۔ ہاں، پوچھنا تو صحیح، بہن لوگوں کو امیر کرتی ہے مگر بھائی کو نہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے مشکور سے انداز میں کہا۔ جی ضرور۔ کچھ اور وقت گزرنے کے بعد وہ چلی گئی۔ مجھے غم یہ بھی لگ گیا کہ میں اپنے ایک گردے سے محروم ہو چکی ہوں، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے نند کی فکر ہونے لگی، یہ لوگ اسے کہاں چھپا دیتے ہیں، ساتھ کتنا بڑا جب ایسا کام کرتے ہیں، اس بیچاری کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے، اور بھائی کو کچھ خبر نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں افسوس کیا۔ اب میں شام ہونے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ نند کے پاس شام سے صبح تک خواتین آتی تھیں اور دن میں سنا تھا وہ کسی سے نہیں ملتی۔ شام کو ہی باہر سے عورتوں کی باتیں کرنے کی آواز آنے لگی، مطلب کمرے میں وہ کام شروع ہونے والا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ذرا سا دروازہ کھول کر جھانکا، ایک عورت اندر چلی گئی۔ میری نند کہاں گئی؟ کیا وہ اندر ہی ہوگی؟ اسے کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی انجیکشن لگا دیتی ہوں اور وہ وہیں کہیں پڑی ہوگی۔ طرح طرح کے خیالات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ مجھے اپنی نند کو بچانا چاہیے تھا، مگر کیسے؟ آدھے گھنٹے بعد میں نے پھر دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک عورت اندر سے نکل کر جا رہی تھی اور دوسری عورت اندر چلی گئی۔ میں انہیں کیسے بتاؤں کہ نہ جائیں؟ اندر تمہیں پیسے مفت کے نہیں ملتے، تم اپنے ایک اندرونی حصے سے ہاتھ دھو کر بیٹھتی ہو، مگر مجھ پر کون یقین کرے گا؟ میں تو اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، لوگوں کو کیسے بتاؤں گی؟ میں فکر مندی سے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اتنے میں میرے میاں آ گئے، مجھے دیکھ کر کہنے لگے، خیر تو ہے؟ کوئی پریشانی کا سامنا ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا، نہیں کوئی پریشانی نہیں، بس جسم میں درد ہے اور کچھ نہیں، دوا لینی تھی، آرام کرو، کھانا میں خود گرم کر کے لیتا ہوں۔ وہ کچن میں چلے گئے۔ میں نے آرام کیا کرنا تھا، ذہنی سکون ہی نہیں تھا۔ میرے گھر کے اور نند کے کمرے، جس کی کھڑکی ادھر ہمارے صحن میں کھلتی تھی، اس طرح بہت مٹی تھی۔ میں کبھی اس کھڑکی کے قریب نہیں گئی تھی، مگر آج جب میرے شوہر باہر چلے گئے تو میں نے سوچا قریب جا کر دیکھوں کہ کیا پتہ کوئی آواز ہی آ جائے اور مجھے ان لوگوں کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے۔ میں بڑی احتیاط سے اس طرف گئی، مٹی میں پاؤں پھنس رہے تھے، پھر بھی میں نے کھڑکی کے پاس ہی پہنچ گئی۔ میں نے ہلکا سا زور لگایا کہ شاید انگلی ہو اور میں کھول کے کچھ دیکھ سکوں، مگر وہ بند تھی۔ ابھی صبح کا وقت تھا، اس لیے میں واپس آ گئی۔ سوچا شام کو جب عورتیں آئیں گی تب شوہر کے آنے سے پہل اصل راز جاننے کی کوشش کروں گی۔ مجھے جو فکر کھائی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر دوسروں کے ساتھ ان کا یہ سلوک ہے تو میرے نند کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، اور وہ بیچاری تو کچھ کر بھی نہیں پاتی ہوگی۔
یہی سوچ کر میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا کہ کس طرح اسے بچاؤں اور اس لوگوں کی اصلیت لوگوں پر ظاہر کروں، اور واپس آ کر گھر کے سارے کام ہانڈی بنائی اور ماں کو فون کر کے حال چال پوچھا اور لمبی باتیں کی، تھوڑا آرام کیا اور یوں دن گزر گیا۔ اب شام ہو چکی تھی، میرے کان دروازے پر لگے تھے۔ جیسے ہی مجھے عورتوں کی بولنے کی آوازیں آئیں، میں فوراً کھڑکی کے پاس چلی گئی، کان لگ کر سنتی رہی، شاید کوئی آواز آئی، کچھ کان پڑے مگر بے سود۔ اچانک میری نظر ایک کھڑکی میں بنے ایک چھوٹے سے سوراخ پر پڑی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، یہی تو میں جاننا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً اس پر اپنی انگلی لگائی۔ سامنے کا منظر بہت بھیانک تھا، یقین کرنا مشکل تھا۔ سامنے ایک عورت لیٹی ہوئی تھی اور ایک آدمی اس کا پیٹ چاک کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا لگایا تھا کہ خون بھی زیادہ نہیں نکل رہا تھا۔ ایک ہاتھ بار بار اوزار اس آدمی کو پکڑا رہا تھا۔ سوراخ چھوٹا تھا، اس لیے دوسرا شخص میری نظر سے اوجھل تھا۔ اس آدمی نے ایک گردہ نکالا، کسی برتن میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے اس برتن کو کپڑے میں لپیٹ دیا۔ پھر اس شخص نے پیٹ پر کوئی ایسی چیز لگائی جو مجھے بالکل بھی نظر نہ آئی، لیکن گردہ دیکھ کر مجھے ایک دم جمائی آ گئی۔ میں نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ نارمل ہو کر دوبارہ سوراخ سے دیکھا کہ کہاں میری نند کو باندھ کر رکھا ہے۔ اب ایک شخص سامنے تھا، دوسرا ایک طرف۔ سامنے والے نے کچھ پیسے عورت کے دوپٹے میں باندھ دیے اور بہت سارے پیسے کسی کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ پیسے لے کر کھڑکی کی طرف مڑا تو میری ہوائیاں اڑ گئیں، کیونکہ وہ تو میری نند تھی۔ میں وہیں لڑکھڑا کر نیچے مٹی پر بیٹھ گئی۔ کیا مطلب؟ میری نند پاگل نہیں، وہ یہ سب کام کروا رہی ہے؟ وہ میرے علاوہ مجھے لگا میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں لڑکھڑاتی کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ پیسے کے لیے اتنا خطرناک کھیل کھیل رہی تھی وہ، کسی کو پتہ نہ تھا۔ رات میرے میاں گھر آئے، میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں نے سچ ساری کہانی سنا دی۔ ان کا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا اور وہ اسی وقت بہن کی طرف گئے اور گھسیٹ کر گھر لے آئے۔ ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کیا۔ ان لوگوں نے بہت شور مچایا کہ اس کی بہن پاگل ہے، وہ ساتھ ملی ہوئی ہے، مگر کوئی ثبوت نہیں تھا۔ سب اس کو اللہ والی مانتے تھے۔ میرے شوہر نے اسے بہت سمجھایا اور ڈرایا، امی کے واسطے دیے تو وہ آرام سے بیٹھی۔ میں نے اسے کہا کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، مگر توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ آج اسے نماز پڑھتا دیکھ کر میں بہت خوش تھی۔ یہ خوشگوار تبدیلی تھی۔